ارے دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے ہیں. جی سکتا ہے مانا کہ چند دن کی عزت اور وقار کے لیے وہ جی بھی گیا، جھوٹی شان، جھوٹی شوکت، جھوٹی شہرت، جھوٹی عزت کے لیے دنیا میں جی بھی گیا تو آخرت کا ہولناک عذاب اس کے لیے تیار ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، روزہ رمضان کا خاص معاملہ، خاص عبادت رمضان مبارک کی. دیکھا کہاں تک اللہ نے اہتمام کیا ہے روزہ دار کی. افطار کے وقت میں دعا کرتا ہے، اے اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھا ہوں، ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، قبول فرما. تو اس کی دعا کو رد کرنے کے لیے اللہ کو حجاب آتا ہے اور حکم ہے روزہ افطار کے وقت میں ضرور دعا کرو، خیر کی دعا کرو، شر سے حفاظت کی دعا کرو، نفس امارہ کے دجل اور فریب سے پناہ مانگو، ابلیس کے اور شیطان کے فریب سے پناہ مانگو. ہر خیر کی دعا، اس میں حیات ہے، رزق ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، ترقی ہے، کامیابی ہے، خیر و برکت ہے، دین اور دنیا کی سلامتی ہے اور ایمان کی سلامتی ہے، جان کی سلامتی. بہرحال جتنی اچھی دعائیں ہیں افطار کے وقت میں مانگو، اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. لیکن ہمیں کیا کرتے ہیں، دن بھر روزہ کیسا کی رکھتے ہیں، افطار کا وقت آگا تو عصر سے لے کر مغرب تک تلاوت گلاوت کرتے نہیں. ہمیں پڑھنا آ کو رویا تو نہ جی، تلاوت کرنے کے واسطے. عصر سے لے کر شروع کرتا سو آئٹما جمع کرنے، یہاں کے پھالاں لا، وہاں کے سیویاں لا، وہاں کے شیخاں لا، وہاں کی پوپئی لا، وہاں کا یہ لا، وہاں کا وہ لا کر کو لائٹما جوڑ کو سامنے رکھ لے کو. چمچے تو رہتے سو پہلے سے اترا آپ بیٹھ جاتے ہیں. پوچھتا سو انہیں کہاں سے رے لایا شیخاں، فلان جگہ سے لایا سو کر، وہاں سے کئی گرے لایا، یہاں کی اچھے رہتے ہیں. پپئی کہاں سے رے لایا، وہاں سے لایا. سیب کہاں سے رے لایا، وہاں سے لایا. یہ جنازہ کہاں سے رے لایا، وہاں سے لایا. یہ مٹی کہاں سے رے لایا، وہاں سے لایا. یہاں کا اچھا نہیں، وہاں کا اچھا نہیں، یہاں کا کھٹا، وہاں کا پکا، یہاں کا کھارا. حضور فرمائے افطار کے وقت میں دعا کر کو مر رہے گا تو یہ میت ہے، کھانے پینے کا آئٹم ہمیں ریسرچ کر لے کو بیٹھا ہے. یہ کھٹا، یہ کھارا، یہ میٹھا، یہ پھیکا. روزے کا حال غارت ہوگا. روزہ بھی دن بھر رہتا تو کیسا. تھوڑے اللہ کے بندے ہی ماشاءاللہ روزے کو روزہ سمجھ کر کے رہتے ہیں، ضرور رہتے ہیں. واقعی ایسے اللہ کے محبوب اور مقبول بندے گو کے ذرے ہیں، بالکل کم تعداد ہے، لیکن واقعی روزے کو روزہ سمجھ کر کے رہنے والے خدا کے بندے بھی ہیں. قرآن کو قرآن سمجھ کر کے سننے والے اللہ کے بندے بھی ہیں. تو غرض روزے کے وقت میں، افطار کے وقت میں دعا کر رہے گا تو یہ اب دن بھر بھی روزہ رکھتے ہیں لوگ تھوڑے جاننا انہیں روزہ ہے سو بڑی مشکل سے. سحری کو ڈکار لے کو اتنا لوٹ کرتا لیلینڈ بھی کریں گی نہیں. لیلینڈ بھی کی کو تو دن بھر بھوکا رہنا نا. جورو ڈالتے رہتی انہیں کھاتے رہتا، اماں ڈالتی رہتی انہیں بیل چرے سر کا چرتے رہتا. لوٹ کر لے کو کھا شوق سے کھا. روزہ دار کا کھانا بھی عبادت ہے. کھا لیا تو بھی عبادت بھی کرنا نہ رہے. دیکھتا گھڑی واچ دیکھتا ابھی چیتا ہوا ہے کہ آدھا گھنٹہ ہے، ذرا کمر سیدھی کر لے تم گھر کو پڑھتا نا میت. انہیں سیدھی ہو جاتا ہے. انہیں فجر کی نماز گماز کیا بھی نہیں کی کہ تو بیل کاجر کا کھایا ہے نا یہ رمضان میں. تو غرض میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رمضان المبارک ہے. بہرحال میرے بھائی روزہ ہے، روزے کو روزہ سمجھ کر کے رہو. روزے کو زندہ بناؤ. ابرہا تراوی کا معاملہ
وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا دن کو روزے سے منور کرو، رات کو تلاوت کلام پاک سے مزین کرو۔ اللہ کا کلام ہے، ہائے ہائے، ارے پڑھنا نہیں آیا، پڑھا نہیں، بدبختی ہے، بدنصیبی ہے۔ ارے کم سے کم 20 رکعت تراویح پڑھ کر کم سے کم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی، ہمارے اکابرین کی، اولیاء اکرام کی، شہداء اکرام کی سنتوں کو تو زندہ رکھ رہے ہیں اللہ کے بندے۔ دن کو تراویح سے روزے سے منور کر رمضان المبارک کے دنوں کو اور راتوں کو تلاوت کلام پاک پڑھ کر یا سن کر مزین کر، روشن کر، جاندار بنا۔ اللہ کا کلام ہے رے وہ کلام، ہائے ہائے، جس کو زندہ رکھنے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پتھرے کہے۔ اس کلام کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت حسین نے اپنے کنبے کو فدا کر دیا۔ اس کلام کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت عمر فاروق نے مصلی پر اپنے خون سے رنگین کر دیا مصلی کو۔ اس کلام پاک کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے خون مبارک سے حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید کو رنگین کر دیا۔ اس کلام پاک کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت حیدر کرار نے زمین کو اپنے خون مبارک سے لالا لال کر دیا۔ تو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی خوبیوں سے مالا مال کرے، اس کے فیوز و برکات سے مالا مال کرے، اور اس کے ہر لمحے سے مالا مال کرے۔ ہم بے شک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پھر بھی مایوس مت ہو جاؤ، میری باتوں سے مایوس مت ہو جاؤ۔ میری باتیں نہیں میرے دوستو، موٹے موٹے الفاظ میں، تاکہ مجھ جیسا کم علم سے کم علم بھی سمجھ جائے، موٹے موٹے طریقے سے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سمجھا رہا ہوں، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ ان کا ہے رات میری، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ ان کا ہے رات میری، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ تو میرے دوستو، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کلمہ گویان اسلام میں خواہ کسی مرد کو، عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو، مالدار کو، امیر کو، غریب کو، کسی کو بھی ملے غنیمت جانو۔ یا اللہ، شہادت کا جذبہ تو ہم رکھتے ہیں، لیکن میدان جہاد نہیں ہے، شہادت پانے کے لیے میدان نہیں ہے۔ کم سے کم رمضان المبارک کا مہینہ تو تیرے اپنے فضل و کرم اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو